جی سامعین، ہم پھر حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام میں، جس میں ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور خداوند کے کلام میں سے چند ایسی باتیں یا چند ایسے نشانات یا چند ایسی چیزوں پر غور کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل سے نہیں جانتے۔ تو آج پھر ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں بڑے پیار سے وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو کر اسے اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے آپ سب کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ آج ہم انہیں پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت آپ کی مہربانی کہ آپ مجھے بار بار اپنے اس پروگرام میں موقع دیتے ہیں، اور تمام سننے والے دوستوں کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ آج پھر بات کریں گے۔ بشپ صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے ہمیں پتھر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی۔ ہم اسی بیان کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس پتھر کا آپ نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، داؤد کا پتھر، اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ میں یقیناً داؤد کے پتھر کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سلسلہ سے چلیں، اور وہ پتھر جو ہے موسیٰ کا، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جو موسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ موسیٰ کے ہاتھ میں تختیاں تھیں، اور خدا نے وہ پتھر کاٹا اور خدا نے وہ تختیاں بنائیں، وہ پلیٹیں بنائیں، وہ ٹیبلٹ بنائیں جو موسیٰ کو دی، اور ان ٹیبلٹس پہ خدا نے اپنے خدا نے اپنے 10 احکام قلم بند کیے، اپنی انگلی سے لکھے، اور وہ آگ سے لکھے گئے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یا سننے والے اس کو جان کر خوش ہوں گے، خدا نے ہمیشہ جو کام کیا ہے وہ پختہ کیا ہے، انمٹ کیا ہے۔ جو ہم ہنوک کی کتاب کے بارے میں دیکھتے ہیں بائبل میں، تو وہ بھی تختیوں پر لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور خدا کا بندہ تھا، اس کا نام تھا سیلا، اس کی بھی کتابیں ملتی ہیں، اور وہ بھی اس نے جو کچھ لکھا اپنے موقع کے مطابق، اپنے حالات کے بارے میں، تو اس نے بھی تختیوں پر لکھا۔ کچھ لوگ ہیں جو کچی مٹی پر لکھ کر اس کو آگ میں پکا لیتے تھے، کچھ ہیں جنہوں نے سیدھا اس پتھر پر لکھا۔ تو یہ جو موسیٰ کی تختیاں ہیں وہ پتھر ہے جو آگ کا تعلق ہے جس کے ساتھ، اور پہلے میں نے بتایا پچھلے پروگرام میں کہ سفید پتھر ہے، یہاں پر ہے یہ احکام کا پتھر ہے، اور یہ احکام کا ایسا پتھر ہے جو ایک بڑی قوم کی رہنمائی کے لیے بن گیا۔ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا اور موسیٰ کو کہا کہ یہ تیرے لیے خاص ہے، اور یہ لوگوں کے لیے جیسے قلم سے لکھا جاتا ہے ویسے خدا نے اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلی سے لکھا اور پتھر پر لکھ کے دیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ مٹنے والا نہیں ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں آپ کم نہیں کر سکتے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اس لیے اس بات کو ماننے کے لیے موسیٰ نے کہا کہ قوم کو کہا کہ اب تم لوگوں کو ماننا ہے، اگر کوئی ان احکام کو نہیں مانے گا تو اس کو قوم سے خارج کر دیا جائے گا، اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، خدا کا قہر بھی اس پر ہوگا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ کے پتھر کی کتنی ویلیو تھی۔ وہاں پر بھی مکاشفہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا کہتا ہے میں تجھے سفید پتھر دوں گا، یہاں پر بھی ہورب پہاڑ پہ خدا نے خود موسیٰ کو یہ پتھر دیے ہیں جس پر اپنے احکام دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کا کلام جو ہے وہ بھاری ہے، وہ مضبوط ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خداوند نے ایسی چیزوں کو جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ وہ لکڑی کو بھی استعمال کر سکتا تھا، وہ چمڑے کو بھی استعمال کر سکتا جی تھا۔ میں یہی پوچھنے والی تھی آپ سے کہ کیوں پتھر کو ہی استعمال کیا؟ جو خدا نے چیزیں دی ہیں وہ اس سے یہ نمونہ ملتا ہے، اس نے پتھر کو یوز کیا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں انسان کی بات تو اس نے چمڑے کو استعمال کیا ہے۔
اس نے چمڑے پر لکھا ہے، صحیح. اور پھر اس نے بھی شروع میں مٹی کی تختیاں بنائی، اس پر لکھا. لیکن میں کسی وقت بات کروں گا کہ انسان نے چمڑے پر کیوں لکھا، یا انسان نے چمڑے کو ہی کیوں چنا، اس کی بھی ایک وجہ ہے. تو یہ جو ایک مثل مشہور ہے کہ پتھر پر لکیر ہے، یعنی کہ یہ بات اٹل ہے. بالکل، ہاں جی، یہ اسی بات کی ایک تمثیل ہے، عکاسی ہے. یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے پتھر پر لکیر ہے، جیسے پتھر پر لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو پتھر ٹوٹ جائے گا، اس لکیر کو آپ مٹا نہیں سکتے. صحیح. تو یہ باتیں جو ہیں، اس لیے ہم جو بائبل کو جاننے والے ہیں، ہم جو خدا کو جاننے والے ہیں، ہم جو وحدانیت کو جانتے ہیں، اس لیے اس کے جتنے کام ہیں وہ اٹل ہیں، وہ لا تبدیل ہیں، وہ رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی انسان خدا کے کلام میں رد و بدل کرتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس پر آفتیں نازل ہوں گی، اس پر خدا کا قہر ہوگا. اس لیے جو کچھ خدا کہتا ہے، خدا بھی مٹ نہیں سکتا، خدا بھی لا تبدیل ہے، اس لیے اس کے احکام بھی لا تبدیل ہیں، اور اس کی چوائس بھی، جو پتھر اس نے استعمال کیے ہیں وہ بھی لا تبدیل ہیں. ان کی ویلیو جو ہے وہ یہوہ خدا کے احکام کے سبب سے بڑھ گئی ہے. بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پھر موسیٰ کے پتھر کو ہم پر واضح کیا ہے. لیکن ہم اور بھی پروگرامز کریں گے تاکہ ہم ان سارے پتھروں کے بارے میں جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے سن سکیں اور ان پر غور کر سکیں، اور پتھر کو خدا نے کس نظر سے دیکھا اور کیسے استعمال کیا اس بارے میں اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے جان سکے. بشپ صاحب، آپ کی شخصیت جو ہے ہم سب کے لیے بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آپ نے وہ محنت کی ہے، وہ سارا علم جو آپ نے حاصل کیا ہے آپ بڑی خوشی سے ہم سب میں بانٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. اب موقع ہے کہ ہم آپ کو پھر رخصت کریں، جیسے ہم نے آپ کو ویلکم کیا تھا، تاکہ آپ پھر ہمارے اگلے پروگرام میں شامل ہو کر اسی طرح سے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جی، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، اور تمام ساتھیوں کے لیے جو سنتے ہیں. میری طرف سے سب کو دعائے خیر. اپنا خیال رکھیں. جے مسیح کی. جے مسیح کی.